قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال أعلمك كلمات فقال احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك إياه وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله إلى آخر الحديث. حضرت صحابی کا حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو یاد کرو، اللہ کے حقوق کی پاسداری کرو، اللہ تعالیٰ کا تم اپنے سامنے پاؤ گے، اور جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور جب مشورہ کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرو، اور اگر کوئی دنیا کے لوگ کو فائدہ پہنچانا چاہے تو تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے، اور اگر کوئی دنیا کے لوگ کو نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، سوائے اللہ تعالیٰ تمہارے نقصان کیا کرتا ہے۔ اور حدیث سے بہت سارے مسائل کی بات کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سواری پر ہو، تنہا ہو، اور اگر اس کے پاس استطاعت ہو تو پیدل چلنے والے شخص کو بیٹھا لینا چاہیے۔ اسی طرح سے حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بچوں کو اس الفاظ سے کرنا چاہیے تو ماحول میں سوسائٹی کے اندر اچھے الفاظ سمجھے جاتے ہو، محبت کے الفاظ ہو، پیارے بیٹے، رفتے جگر، جیسے کہ اللہ کے رسول نے اپنایا ہے۔ اسی طرح سے بچوں کو ایسے ہی گزارنا نہیں چاہیے، بچوں بلکہ جب کچھ کہنا ہو تبھی پکارے، جیسے حدیث کا اندر فرماتے ہیں یہ کہ میں بچوں کے درمیان کھیل رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے تشریف لائے، آپ اس وقت میرے امی یہ کر رہے تھے، اللہ کے رسول نے میرے امی کو حاصل کر کے فرمایا اگر تم اسے کچھ دینا چاہتی ہو تو مجھے کہا کہ ہاں اسے کچھ دینا چاہتی ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر مجھے کچھ نہیں دیا تو تمہارے حق میں دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ بچوں کو ہمیشہ ہمیں نصیحتیں کرنی چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے کوئی کام اگر انجام دے تو ان کو فوراً روکنا چاہیے، جیسا کہ فرماتے ہیں کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا تناول کر رہا تھا تو میرا حق کھانے کے برتن کی ادھر ادھر چل رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے فوراً فرمایا اے بچے تم اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ اور اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ۔ اسی طرح سے اس حدیث سے اور مسائل نکال سکتے ہیں، تبلیغ کا مسئلہ ہے اور سوال کرنے کا مسئلہ ہو، مدد محترم سامعین کرام، جب ہم سوسائٹی کے اندر نظر جاتے ہیں تو دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یا چھوٹے بچے ہوں یا والدین ہوں اپنے بچوں کو نہ نصیحت کرتے ہیں، نہ مدرسوں میں بھیجتے ہیں، اور نہ عقائد کے سلسلے میں ان کو ذہن میں بات ڈال دیتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، ایسے تو اصل تعلیم کے سلسلے میں تو بہت جہاد کرتے ہیں، لیکن بچوں کو مدارس میں بھیجنے کے لیے مکتب میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آج والدین کو دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ بچے گھر میں ہوتے ہیں اور ایسے ٹائم میں ٹی وی وغیرہ چالو کر دیتے ہیں جو بچے بھی دیکھتے ہیں اور والدین کے سامنے راضی ہوتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی سدھارنا پڑے گا اور اپنے اولاد اور اپنے بال بچوں کو بھی ان کو تربیت دینی ہوگی، کیونکہ اگر ہم تربیت نہیں کریں گے تو بچے کے اندر بھی برے اثرات متاثر ہوں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام میں قرآن اور حدیث
قرآن اور حدیث کی بات ماننے کی